السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہترین ایام اور بہترین کام، آج ہم بہترین صدقات اور نفقات کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کے اندر صدقے کی ایک عمومی اسپرٹ موجود ہو، ایک روح موجود ہو، ہر موقع پر ہر انسان دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے، اس کی سوچ یہ ہو کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کر سکتا ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے، ہر مسلمان پر، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سب کے لیے لازم ہے کہ صدقہ کریں۔ لوگوں نے کہا اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ کیا صدقہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ محنت کرے، کمائے اور صدقہ کرے، یعنی پھر بھی اس کو صدقہ کرنا ہے، نہیں تو حاصل کرے اور اس کو دے، پھر اس میں سے کچھ اپنے لیے لے اور کچھ دوسرے کے اوپر صدقہ کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس میں یہ بھی استطاعت نہیں، وہ کام ہی نہیں کر سکتا، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے کسی بھی طرح، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ضرورت مند کی خدمت کرے، کسی کے ویسے کام آئے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوسروں کو خیر کی نصیحت کرے، یعنی اگر اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے، بیڈ ریڈن ہے، زبان سے اچھی بات کرتا رہے، اچھے مشورے دیتا رہے، اپنے تجربات سے لوگوں کو فیض پہنچاتا رہے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، یعنی اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی چیز نہیں، آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ شر سے باز رہے، برائی سے باز رہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کیونکہ بعض لوگ جب کسی کام کے قابل نہیں رہتے تو وہ دوسروں کو اپنے رویے سے، اپنی زبان سے، اپنی بیماری یا اپنی پریشانی کی وجہ سے دوسروں کو اریٹیٹ کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں پہ بے وجہ غضبناک ہوتے ہیں، موڈ آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہوتی ان کو اپنی کچھ تکلیف ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے تکلیف پھیلانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو یہ تک صدقہ ہے کہ ہم اپنے رویے سے، ایٹیٹیوڈ سے، اپنے معاملے سے، اپنے کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف نہ دیں، یہ بھی احسان ہوگا ہمارا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں صدقہ کا کانسیپٹ کتنا وسیع ہے، اور ہر چیز کو جو نیکی کا کام ہے، جو خیر کا کام ہے، جس سے انسان دوسرے کو فائدہ پہنچا سکے، وہ سب صدقہ ہے۔ اور جب انسان کے اندر یہ روح پیدا ہو جاتی کہ میں نے فائدہ دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، دوسروں کے لیے خیر ہی خیر سوچنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ایسا انسان ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہی رہے گا، چاہے مال سے، چاہے جان سے، چاہے زبان سے، چاہے پھر اپنی تکلیف روک کے، اس کے ہر عمل میں دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی ہوگی۔ تو صدقہ کی اصل روح یہ ہے کہ ہم انسانوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ جو ہمیں دنیا میں بھی امن چین کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، سلامتی کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا چاہتا ہے۔ تو جس انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ یقین آ جائے کہ میری زندگی ایک طرف اللہ کی عبادت ہو اور دوسری طرف بندوں کی، مخلوق کی بھلائی ہو، تو پھر وہ اپنے اس اندر کے جذبے کے تحت مجبور ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، کسی نہ کسی شکل میں فائدہ پہنچاتا رہے، اور وہ مواقع ڈھونڈتا رہے گا، اس کی آنکھیں کھلی رہیں گی کہ کہاں وہ کسی کے لیے کیا خیر کر سکے۔ جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو شیطان دل میں یہ خیال بھی ڈال سکتا ہے کہ تم سب پہ بڑا احسان کر رہے ہو۔ نہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ہی جان کے لیے اچھا کیا، یعنی جو شخص دوسروں کے لیے جتنا بھی اچھا ہوگا، جتنا اچھا سوچے گا، جتنا اچھا کرے گا، وہ اسی مقدار میں دراصل اپنے لیے اچھا کرے گا، اور اس کو یہ فائدہ اس کی عمومی زندگی میں بھی پہنچتا ہے، اس کو موت کے وقت بھی پہنچتا ہے۔ موت کے وقت ہم سب کو معلوم ہے کہ جان نکلنے کا عمل بڑا تکلیف دہ عمل ہے،
لیکن صدقہ اس کو بھی آسان کر دیتا ہے. یعنی ایک ایک رگ سے جان نکلتی ہے. آپ دیکھیں ایک بال بھی کھچتا ہے تو کیسی درد ہوتی ہے. اور جس کسی کی جان اٹکی بھی ہو، جو شخص ایسی کنڈیشن میں ہو کہ دنوں تک وہ نہ جیتوں میں ہے نہ مرتوں میں، تو اس کے بہاف پر بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی جان نکلنا آسان ہو جاتی ہے. پھر جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو صدقہ اس کو گھیر لیتا ہے اور اس سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا. اس دھوپ میں، اس تکلیف میں ایسا شخص عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا دیا. کہیں اس کا ذکر نہ کرے، مینشن نہ کرے، شو آف نہ کرے، جتائے نہیں، بس چپکے سے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیر کی بات سوچتا رہے اور خیر کرتا چلا جائے. ہمارا دین ہمیں ایک ایسا خوبصورت درخت کی طرح بننے کو کہتا ہے کہ جو ہر آن اپنے پھل دیتا ہے. تؤتی اکلھا کل حین، کل حین کا مطلب ایوری مومنٹ، کل حین باذن ربھا. لیکن یہ رب کی توفیق سے ہوتا ہے، جس کو رب توفیق دے. اور رب کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس کے اپنے اندر وہ حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. تو چینج ہمیں اپنے اندر لانا ہے، اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے، ہر آن نیکی کرنے والا بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان بہترین دنوں میں ہمیں بہترین صدقات کی توفیق دے. بہترین صدقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ صدقہ کرنا افضل ترین صدقہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، مفہوم کیا ہے اس آیت کا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں اور ایک دانہ 100 بن جاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ کھانا کھانے کے بعد بعض اوقات ہم جو کھانا بچا دیتے ہیں، اگر وہ کچھ رائس کے گرینز ہی ہوتے ہیں تو کس طرح سنک میں چلے جاتے ہیں، واشنگ میں چلے جاتے ہیں یا بن میں چلے جاتے ہیں. ہم ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کون کھائے گا، پھینکو اس کو. لیکن وہی ایک رائس، وہی ایک دانہ، وہی ایک گرین اگر زمین میں چلا جاتا ہے تو 700 گنا بن جاتا ہے. ہم اسی طرح دنیا میں اپنے مال بیکار کی چیزوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر وہی مال، چاہے وہ ایک گرین ہو، اونلی 1 گرین، اگر وہ خیر کے کام میں لگ جاتا ہے، کسی چڑیا کے منہ میں چلا جاتا ہے، کسی اور کے کام آ جاتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی کیٹیگری افضل صدقات کی یہ ہے کہ فی سبیل اللہ دیے جائے، اللہ کے دین کے راستے میں. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، کچھ شیڈ کا بندوبست کرنا، یا اللہ کی راہ میں کوئی خادم ہبہ کرنا، کسی کی سیلری دے دینا، یا اللہ کے راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا، یعنی وہ جانور جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے یا نیکی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں بطور سواری کے، وہ مہیا کرنا. یہ صدقات افضل ترین صدقات ہیں. تو خیمے کا سایہ ایک سمبل بھی ہو سکتا ہے، یعنی سایہ مہیا کرنا، اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ کوئی عمارت ہے، کہ جہاں لوگ نیکی کا کام کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ چھت مہیا کرنا یہ بہترین صدقہ ہے. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو غلام کا عطیہ دینا، اس کو خادم مہیا کرنا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اس کے ذاتی کام کوئی اور کر رہا ہے، وہ خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح افضل صدقہ کیا ہے کہ ایسے جانوروں کی افزائش کا سامان کرنا، یعنی جانور پیدا کرنے کے لیے نر جانور کو مادہ پہ سوار کرنا، ایک یہ مراد ہے، اور ایک یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی سواری دینا. ان صدقات کے قائم مقام وہ بھی ہیں جس میں مجاہد کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کو کسی بھی طرح سپورٹ کرنا. ہر دور اور ہر علاقے اور ہر موقع اور کی مناسبت سے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو اہم ترین چیزیں ہیں کہ ایسی جگہ مہیا کرنا، ایسی سواری مہیا کرنا، ایسی سپورٹ دینا کہ جس سے یہ کاز آگے بڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، خیر دور دور تک پہنچتی ہے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ میں فرمایا، وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں
ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ سبا میں آتا ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اس پر تمہیں بہترین نعم البدل ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوتا۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں خرچ کیے جا رہے ہیں اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر، تو پیچھے سے اور اللہ دیتا آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رازق ہے، یعنی اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر قرض سمجھتے ہیں، اور قرض تو ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، پھر وہ اسے اس کے لیے بہت گنا زیادہ بڑھا دے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجارت کے طور پر ہمیں اس کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی ہم ایک ٹریڈ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اپنی جان اور مال اللہ کو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ اللہ کے راستے میں جان مال لگانا جو ہے یہ سچا ہونے کی دلیل ہے کہ ہم اپنے ایمان میں، اپنے قول میں، اپنے دین کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ہم سچے ہیں، مخلص ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے، جہاں اخلاص ہوتا ہے، وہاں انسان اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت میں ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ خرچ نہ کریں، کہ جس میں بظاہر ہمیں کوئی واپس فائدہ نظر نہ آتا ہو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم جو بھی چیز اللہ کے راستے میں دو گے پوری تمہیں واپس لوٹائی جائے گی۔ اللہ اسے قرض لے رہا ہے اپنے اوپر، تمہیں واپس ملے گا، اس پر یقین کر لو، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر قیامت کے دن 700 گنا، حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے، اور وہ 700 گنا ہو کر واپس ملے گا، ایک اور حدیث کے مطابق۔ پھر اسی طرح اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ تم وہ لوگوں کہ تمہیں بلایا جاتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، نہیں دیتے، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو۔ اگر تم پھر جاؤ گے، تم خرچ نہیں کرو گے، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں۔ اللہ کا دین جب سے دنیا بنی ہے قائم ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں وہ لوگوں تک پہنچتا ہی رہتا ہے۔ اگر ہمارا اس میں کچھ حصہ پڑ جاتا ہے تو سراسر ہماری اپنی خوش بختی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی بھلائیوں کا ذریعہ، آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر پانے کا ذریعہ، مال بڑھانے کا ذریعہ، یعنی دنیا میں بھی مال بڑھنے لگتا ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ لیکن یہ دینا اخلاص کا دینا ہو، ریاکاری سے بچ کے دینا ہو، دے کر احسان نہ جتائے، انسان اپنے طیب اور حلال مال میں سے خرچ کرے، اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے، ردی اور بیکار چیزیں نہ دے، اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے۔ اور پھر اللہ کے راستے میں فقراء اور مساکین پہ خرچ کرنا، اللہ کا کوئی گھر بنانا، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، طالب علموں پر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پہ خرچ کرنا، پھر اسلامی کتب کی نشر و اشاعت کرنا، اور اسی طرح کے دیگر کام جس سے اللہ کے دین کی ترقی ہو، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس میں جو بھی انسان سپورٹ کرتا ہے وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر بہترین خرچ کی ایک اور مثال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار، کیونکہ ہم افضل کاموں کے بارے میں پڑھیں تو افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبیل اللہ ودینار ينفقه على اصحابه في سبیل اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور یعنی سواری پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔
ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ فی سبیل اللہ بہت افضل ہے، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی افضل ہے. بیلنس قائم کیا گیا ہے کہ جہاں اللہ کے راستے میں دو گے وہاں سارا کچھ نہیں دے دو گے، الا یہ کہ جنگ تبوک جیسا واقعہ ہو اور حضرت ابو بکر جیسی مثال ہو، وہ ونس ان اے وائل ان ہسٹری میں آتی ہے، اور کبھی کبھار ایسے مواقع بھی آتے ہیں. ورنہ عمومی طور پر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی دو اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرو، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر بھی خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے دیگر ساتھیوں پر بھی خرچ کرو جو اس سفر میں، اس مشن میں تمہارے ساتھ ہیں. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد میں دے دیں گے یا دین کے کام میں دے دیں گے وہ تو صدقہ ہے، لیکن اگر ہم گھر گروسری لے کر جائیں گے تو شاید وہ صدقہ نہیں ہے اور اس کا ثواب نہیں. اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ نہیں، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی اجر ہے، اس کے لیے بھی تم احسان نہ جتایا کرو کہ میں تم پر اتنا کچھ خرچ کرتا ہوں. نہیں، مرد جو کچھ کماتا ہے یا ایون عورت بھی جو کماتی ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں پر، اگر شوہر کے پاس کچھ نہیں تو اس پر، اپنے والدین پر خرچ کرتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے. اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی ہے. یعنی کیونکہ صدقات اور نفقات میں 7 بات کی میں نے شروع میں، اگر ٹائٹل پہ آپ نے غور کیا ہو تو یہ نفقات میں آتا ہے کہ مرد کے اوپر اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ فرض ہے. سب سے پہلے اگر وہ کماتا ہے تو اپنی ذات پہ خرچ کرے، پھر اپنی بیوی پر، یعنی اس کے اوپر جو خرچ کی ترتیب ہے، پھر بچوں پر، پھر والدین پر. اور اگر بیوی اور بچوں کو دینے کے بعد کچھ نہیں بچتا والدین کو دینے کے لیے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوسرے بہن بھائی ان کو دے دیں اگر اس کے پاس کچھ نہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ بچوں کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے، وہ پیرنٹس کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں میں سے ایک بچے کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کی بھی پوری طرح ٹیک کیئر کر سکے. تو ہمارے معاشرے میں تو عام طور پر پھر والدین کو دوسرے بچوں سے جو ملتا ہے وہ اس بچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے. بہرحال یہ تو سیٹلمنٹ ہوتی ہے حالات کے مطابق. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ترتیب میں گھر والوں پہ کیسے خرچ کرنا ہوگا، ذمہ داری کے لحاظ سے پوچھ کس کے اوپر خرچ کرنے کی ہے، اور پھر اس میں افضل سے افضل کیا ہو سکتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اہل و عیال اس لیے بھی کیونکہ اگر انسان اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا تو وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور یہ اس کو بے آبرو کرنے کا باعث ہوگا. کتنی خواتین اپنے شوہروں کی بخل کا ذکر کرتی ہیں، وہ کبھی اپنے بہن بھائیوں سے مانگ رہی ہوتی ہیں، کبھی ماں باپ سے مانگ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمیں کچھ نہیں دیتا. اور یہ حقیقی مثال ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ایسے شوہر کی کیا عزت، اور وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ جو باہر تو دیتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی دیتا ہے، لیکن بیوی کو نہیں دیتا، بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، اور وہ بچوں کی ضروریات کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہے. اس سے بھی ڈرنا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی اگر وہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا. تو یہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا اور گھر والوں کو دینا. اور پھر یہ ہے کہ گھر والوں کو دینے کے بعد والدین کو دینا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو جو بھی خیر میں سے یعنی مال میں سے تم خرچ کرو تو اپنے ماں باپ، قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اب یہاں بیوی بچوں کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ تو واجب ہے. یہاں نفلی صدقات کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے دیکھو اپنے گھر میں دینے کے بعد دیکھو کہ تمہارے والدین کی کیا ضرورت ہے، پھر اس کے بعد والدین کے بعد ان کے بہن بھائیوں یا اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا. پہلے اپنے بہن بھائی، پھر والدین کے بہن بھائی، پھر اس کے بعد یتیم مسکین آتے ہیں، پھر مسافر، اور پھر عمومی خیر کا کام جہاں کہیں ضرورت دیکھو وہاں خرچ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو اس میں کیا اس کے لیے زیادہ افضل ہوگا؟ کیونکہ ایک اور حدیث کے مطابق افضل دینار وہ ہے جو تم گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو. تو پھر کیا ہم سب کچھ گھر والوں پر ہی خرچ کر ڈالیں، اس لیے صرف رشتہ داروں میں ہی بانٹ دیں یا باہر بھی کسی کو دیکھنا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ انسان کی ایک تو ضرورت ہوتی ہے، جیسے بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، بیسک نیڈز ہیں، کھانا پینا، شیلٹر، ان کی ایجوکیشن. اس کے بعد جو بچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی طرف جائے گا. ضرورت جو ہے وہ نمبر 1 ہوگی، پرائرٹی نمبر 1. اس کے بعد راحت کے سامان ہوتے ہیں، یعنی کمفرٹ ایک ہے، نیڈ پھر ہے وانٹ. کمفرٹ کا لیول آ جاتا ہے صحیح. مثلاً ضرورت کے کپڑے ہیں لیکن
اگر یہ لے لوں تو یہ زیادہ مجھے تھوڑا اور آرام ہو جائے گا، یہ بیڈ ایسا ہے تو تھوڑا سا میں اپنا میٹرس بدل لوں تو اور مزے کی نیند آئے گی وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ کس میں آ جاتا ہے؟ کمفرٹ کا لیول آ جاتا ہے. اور ایک تیسرا لیول بھی ہوتا ہے اور وہ ہے ڈیزائرز کا اور عیش و عشرت کا، کہ انسان ضرورت راحت کے بعد عیش و عشرت کی طرف نکل جاتا ہے اور اپنا سارا مال واپس پلٹ کے اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں پر ہی خرچ کر دیتا ہے، اور نہ وہ رشتے داروں کو یاد رکھتا ہے، نہ وہ فی سبیل اللہ دینا یاد رکھتا ہے. تو یہ قابل مذمت ہے. اس صورت میں انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک ضروری حد تک اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے کمفرٹ پہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ بھی خرچ کر رہا ہے، اوروں کا بھی خیال رکھ رہا ہے، لیکن اگر کہیں کچھ نہیں دیتا اور سارا اپنے اوپر کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فقر کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے، پہلے کمائے اور اپنی ضروریات پوری کرے. کچھ بچ جائے تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو عزیز و اقارب پہ خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو ادھر ادھر خرچ کرے، اور والدین سے آغاز کرے، ماں باپ پر خرچ کرے. کہمس ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ پینٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے اور اس کے بدلے ان کو صرف 1/3 درہم ملتا تھا. جب شام ہوتی تو پھل خریدتے اور لے کے اپنی والدہ کے پاس جاتے اور ان کو پیش کرتے، یعنی اپنی ضروریات کے بعد وہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر جاتے. والدین ہمیشہ بچوں کو دینے والے ہوتے ہیں اور ان کو دے کر خوشی ہوتی، لیکن اگر بچے ان کی کیئر کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ خود استعمال بھی نہیں کرتے، واپس انہیں کو لوٹاتے ہیں، اور پھر ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں بچوں کے لیے وہ ان کی خوش بختی کا باعث بن جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے دین، اپنے بزرگوں میں، اسلاف میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. وہ مثال آپ کو یاد ہوگی کہ جب کچھ لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو اس میں سے بھی نکلنے کا راستہ جن نیکیوں کی وجہ سے ملا تھا ان میں سے ایک نیکی والدین کو دودھ پلانا تھا اور پھر بچوں کو، کیونکہ والدین بوڑھے تھے. اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ترتیب ایسے ہی ہے کہ بچوں کی ضروریات پہ پہلے خرچ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت آپ بچوں کو آگے رکھیں. نہیں، ایسا کھانے کی میز پر بیٹھے پہلے والدین کو سرو کریں، پہلے والدین کا حق، کیونکہ ان کا مقام بڑا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی مجلس میں آپ کہاں سے شروع کرتے؟ جو عمر میں بڑا ہوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہل و عیال کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا تو یہ بھی اللہ کے راستے میں، نیت خالص ہونی چاہیے. اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں. اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے. یعنی آپ اپنی ضروریات کے لیے بھی اگر نکلتے ہیں تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا شیطان جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے، جیسے ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اسراف ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. جیسے ہمارے یہاں شادیوں میں اور دیگر مقامات پر ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ صرف دکھاوے اور لوگوں پر فخر جتانے، تفاخر اور تکاثر کی وجہ سے بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے. تو گھر والوں کے لیے صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے. کوئی بھی بھلائی ان کے ساتھ جو تم کرتے ہو، اور گھر کے کسی بھی فرد پر، حدیث میں آتا ہے اپنی ذات پہ، بیوی، بچوں، خادم، جس پر بھی انسان خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے. پھر اس سے بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایک کرٹسی کی بات ہوتی ہے، ایک باہمی محبت اور رحم کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص کام میں لگا ہوا، پیاس لگی ہے، اس کو دوسرا آ کے اسے پانی پلا دیتا، اور یہ وائس ورثہ بھی. صرف شوہری کا کام نہیں، بیوی کا کام بھی ہے، لیکن عام طور پر ہم اس کو صرف ایک ذمہ داری یا ڈیوٹی یا ایک اپنا رول سمجھ کے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی ہمیں اپنی نیت اجر کمانے کی کر لینی چاہیے. اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ بیوی کا خاوند پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو، اپنے لیے جوڑا خریدنے گئے ہو اس کے لیے بھی خریدو. اور اسی طرح لباس کے معاملے میں ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، عمر بن خطاب عمر بن امیہ کے پاس آئے، وہ بازار میں ایک چادر کا بھاؤ لگا رہے تھے. انہوں نے سرسری انداز سے کہا اے عمر اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں اس کو خریدوں گا اور صدقہ کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ پھر آگے گئے، واپس آئے
کہا اے عمر چادر کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا میں نے خرید لیا اور صدقہ کر دیا. عمر نے پوچھا کس پہ صدقہ کیا؟ انہوں نے کہا ایک ساتھی عورت پر. انہوں نے پوچھا کون سی ساتھی عورت؟ کہا اپنی بیوی پر. عمر نے کہا تم اپنی بیوی پہ صدقہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدمی جو بھی اپنی بیوی کو دیتا ہے، جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے، اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. یہی بات اگر مردوں کو معلوم اور وہ خوشی سے دیا کرے اور اس کو نیکی سمجھ کر دیا کرے تو کتنا ہی اچھا ہے. کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے یحتسبھا، کہ اس پر نیکی کی نیت رکھتا ہے، یعنی ثواب کی نیت رکھتا ہے. یعنی یہ بھی بہت ضروری ہے. تو ساری بات ہی تو سوچ کی ہے. اگر سوچ درست ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے. اس کام کے کرنے میں پھر تنگی نہیں رہتی، ایک خوشی شامل ہو جاتی. اسی لیے ایک دوسرے کو گفٹ دینا، اور ضروری نہیں کہ صرف ضرورت کی چیز ہی، لیکن عید کا موقع ہے، کوئی اور موقع ہے تو وہ بھی باہمی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح بیوی اپنے شوہر پہ کچھ خرچ کرتی ہے تو وہ تو ویسے ہی صدقہ شمار ہوتا ہے. جو عبداللہ بن مسعود کی وائف حضرت زینب کے سوال سے پتہ چلتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے کیا کہ میں ایک اسکلفل عورت ہوں، اپنے ہاتھ سے کماتی ہوں اور میرا سب کچھ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، مجھے آپ نے صدقے کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، میں اب باہر نہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اگر اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کر رہی ہو وہ تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث ہے، ان کی ضروریات بیسیکلی. پھر اسی طرح بہنوں پہ خرچ کرنا، بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی، بعض اوقات شادی کے بعد واپس آ جاتی ہیں، ان کا شوہر نہیں، کوئی کمانے والا نہیں، تو اگر بھائی کے اوپر ذمہ داری پڑ گئی تو وہ بھی لوگوں پہ بڑی ہی گراں گزرتی ہے، وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، چاہے وہ لوٹ کے آئی ہیں چاہے وہ اپنے گھر پہ ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں اور جو ہم پر ڈپینڈ کرتے ہیں، بعض اوقات اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے تو لوگوں نے وظیفے لگا رکھے ہوتے ہیں، کسی کی تعلیم کا خرچ اٹھاتے ہیں، کسی کی دوائیوں کا خرچ اٹھا لیتے ہیں، کسی کے کسی اور طریقے سے کام آتے ہیں. تو ان سارے متعلقین کے اوپر جن جن کو آپ جانتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو بھی احسان کے درجے میں نہیں لینا چاہیے بلکہ شکر کا موقع ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جگہ اور انہیں ہماری جگہ بھی رکھ سکتا تھا. پھر اسی طرح ایک اور صدقہ جس کے بارے میں حدیث آتی ہے ان خیر الصدقۃ ما ترک غنى او تصدق به عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. بہتر صدقہ وہ ہے جو صدقہ دینے والے کو مفلس نہ بنائے، یعنی وہ دے کر خود غریب نہ بن جائے، خود صدقہ لینے والوں میں نہ شامل ہو جائے، بلکہ خود کو مالدار رہنے دے. اور صدقہ کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرو، یعنی آپ دوسروں کو دیں تو کچھ اپنے لیے بھی بچا لیں. ایسا نہ ہو کہ پھر اپنی ضرورت میں آپ دوسروں سے قرض لیتے رہیں. یعنی بعض اوقات انسان کسی کی حالت دیکھ کے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے سارا ہی دے ڈالو، اور پھر خود اپنے ہاتھ ملتا ہے، فتقعد ملوما محسورا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان اپنے حالات کو، اپنی ضروریات کو دیکھ کر پھر اس کے بعد جو بچتا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، کہہ دیجیے جو ضرورت سے زائد ہے، یعنی اپنی بنیادی ضروریات کا رکھ کے پھر دوسرا تم دوسروں کے لیے کرو. اور صدقہ کرنے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور دینے والا جو ہے وہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ کل مال کا صدقہ کرنا درست نہیں، الا یہ کہ کوئی خاص ایسی سچویشن ہو جس میں یعنی لوگوں کی بالکل ایک تباہی کا موقع آ جائے، یا کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جس میں ناگزیر ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر کریم کا وعدہ کیا کہ انہیں عزت والا اجر دیا جائے گا. ان کو ایسا نہیں کہ کوئی جیسے انہوں نے صدقہ دیا تو ان کو بھی کوئی صدقے کے طور پہ دے دیا جائے. اس سے ایک بڑی کام کی بات پتہ چلتی کہ جب کسی کو کوئی چیز دیں تو ریسپیکٹ فلی دیں، چاہے کوئی کتنا ہی غریب فقیر محتاج کیوں نہ، یعنی اس کی ریسپیکٹ بھاگی رہے، ایسے طریقے سے دیں. حضرت عائشہ جو تھی وہ خوشبو لگا کے دیا کرتی تھی صدقہ کہ اللہ کے راستے میں، یہ تو میں اللہ کو دے رہی ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو اپنے یعنی اسٹیٹس سے ذرا کم درجے کا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، کسی بھی طرح دے، بس دے دو. اس کو بھی ریسپیکٹ فلی دیں، اچھے طریقے سے دیں. یعنی ضروری نہیں کہ انسان اب بہت ڈیکوریشن میں اپنا وقت لگا دے، لیکن جو بھی دے وہ اس طرح دے کہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے، نہ کہ وہ اس کے لیے ایک بوجھ پڑ جائے، یا وہ یہ سمجھے کہ اس نے ترس کھا کے دیا ہے یا عزت نہ مجروح کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، جب اللہ عزت دے گا تو پھر ہمیں بھی عزت دینی ہے لوگوں کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر روز کچھ صدقہ کرنا چاہیے، ہر روز چاہے تھوڑا یا زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہوتا ہے.
تو اگر کچھ نہیں دینے کو تو پھر اشراق کے 2 نفل پڑھ لیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کافی نہ سمجھے کہ وہ نفل پڑھے تھے نا تو بس اب ہو گیا صدقہ. اگر اللہ نے مزید کچھ دیا ہوا تو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے نکالیں. اور پھر ہر روز بنی آدم کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے نا، ہر جوڑ پہ، یعنی پورے جسم کا، جان کا صدقہ جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں، تو روزانہ دیں. لیکن جان کا صدقہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف بکرا ہی قربان کریں. جان کا صدقہ کسی بھی شکل میں آپ دے سکتے ہیں جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو، کیونکہ حضرت یحییٰ نے جو نصیحت کی تھی بنی اسرائیل کو، اس میں یہ تھا میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے، پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. تو صدقہ ایسا ہی ہے کہ اپنی جان کا فدیہ ہے. اس لیے میں آپ کو یہ جو بات کر رہی ہوں اس کو پلے باندھ لیجیے. کوئی بھی شخص جو ڈیتھ بیڈ پہ ہو اس کی طرف سے مسلسل صدقہ کریں، خصوصاً ایسے لوگ جن کی جان دنوں اٹکی رہتی ہے اور اوپر والے پریشان ہو جاتے ہیں. سب سے فائدہ مند چیز اس وقت صدقہ ہے. اس وقت روزہ رکھنا یا اس وقت نماز پڑھنا وہ اپنی جگہ وہ بھی نیکیاں ہیں کہ انسان روزہ رکھ کے دعا کرے، نماز پڑھ کے اپنے والدین کے لیے، کوئی بھی جو عزیز پیارا دنیا سے جا رہا ہو. لیکن اس وقت یہ نہ بھولیں، اور اس کو میں نے ذاتی طور پر آزمایا ہے کہ بہت ہی فائدے کی چیز ہے، کیونکہ جتنی آسانیاں صدقے سے ہوتی ہیں اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. مرنے کے بعد بھی انسان جا کے کیا کہے گا، مرتے وقت بھی کیا کہے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا، میں صدقہ کرتا، اگر مجھے تھوڑا ٹائم مل جاتا میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک بن جاتا. اس وقت آپ دیکھیے کہ کتنے ہی مالدار دنیا سے ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں چیخ رہے ہوں گے اور ان کی اولادیں اور ان کے وارث ان کے مال پہ عیش و عشرت کر رہے ہیں. ان کو نہیں یاد کہ ہمارا کوئی بڑا چلا گیا تو اس کے لیے صدقہ کریں. پھر بچوں کی تو اپنی مرضی ہے نا، کریں یا نہ کریں، یعنی کہ جب کریں والدین کو بیچ میں شامل کر لیا کریں. اب جیسے آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی آ رہی ہے تو اس میں آپ چاہے ایک قربانی کر رہے ہیں اس میں بھی سب کی نیت کر لیں، کوئی حرج نہیں، اس کی رخصت ہے. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنی بڑی چیز دی. اگر بڑی دینے کا آپ کے پاس ہمت استطاعت ہے تو دیں، لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی ہے تو اس کو دینے میں بھی زیادہ نیت بڑی کر لیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زیادہ تلقین کی صدقہ کرنے کی. کیوں؟ کہ ان کی زبان غلط استعمال ہوتی ہے اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. تو ان 2 چیزوں کا کفارہ بھی صدقہ ہے. یہ 2 کبیرہ گناہ ہیں، ناشکری کرنا اور خصوصاً اس انسان کی جو ہمارے لیے بہت محنت کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے غلط لفظ نکالنا یا زبان سے دوسروں کو ہرٹ کرنا. آپ دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ منہ سے نکل جاتا ہے، اور بعض اوقات ہماری نیت اور ارادہ نہیں بھی ہوتا، اور دوسرا شخص اس کو دنوں لے کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری طرف سے اوروں کو ہرٹ کرتی ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں ہی ان کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر صدقہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. تو یہ چیز جو ہے، زبان کے گناہ انسان کو بہت دور تک لے جانے والے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی کفارہ صدقہ ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. یکفر عنکم من سیئاتکم، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے. کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے کام کرتا ہے صدقہ. سفیان ثوری اپنے دروازے پہ کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، خوش ہو جاتے سوالی کو دیکھ کے، کہتے مرحبا اس شخص کے لیے، ویلکم جو میرے گناہ دھونے آئے. ہم سب بھی سوچے ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے کہ ضرورت مند کو دیکھ کے کہیں ہم نگاہیں چرا کے ادھر ادھر تو نہیں ہو جاتے کہ اب پھر یہ آ گیا ہے، اب یہ کچھ نہ کچھ مانگے گا. یاد رکھیں کسی کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات مال کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، اور جو جو انسان دیتا جاتا ہے پیچھے سے اور آتا جاتا ہے، آسانیاں ملتی ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا، نافرمانی سے بچا، اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، ہم یقیناً اسے آسان راستے کی سہولت دیں. اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی آسانیاں ہوگی.
چھپا کے دیا ہوا صدقہ رب کے غصے کو بجھاتا ہے. صدقہ بیماریوں کا علاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو. مستدرک حاکم جو ہے، ابو عبداللہ الحاکم کی کتاب ہے مستدرک الصحیح ہے، نام شاید سنا آپ نے. ان کے چہرے پر 1 سال تک پھوڑے پھنسیاں نکلے رہے، یعنی پمپلز بن گئے. انہوں نے نیک لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کی، خود بھی بہت سی دعائیں کی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں پر صدقہ کرنا شروع کر دیا. وہ کس طرح؟ اپنے گھر کے دروازے پر پانی پلانے والی ایک چیز نصب کر دی اور اس میں پانی ڈلوا دیا، اور لوگوں نے اس میں سے پانی پینا شروع کر دیا. کہتے ہیں 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ان کو شفا ہونا شروع ہو گئی. یعنی اس صدقے سے ان کی بیماری دور ہو گئی، پھوڑے پنسیاں غائب ہو گئے اور ان کا چہرہ اچھی حالت پر لوٹ آیا. کیونکہ پانی پلانا بھی بہترین صدقہ ہے. اور فی سبیل اللہ کوئی بھی، کیونکہ بعض اوقات جب اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتے وہ تو اس کو پتا چل جاتا ہے کس نے دیا، لیکن آپ اندر بیٹھے ہیں گھر میں اور باہر کون آ رہا ہے، کون پی رہا ہے، کون لے کے جا رہا ہے، فی سبیل اللہ جا رہا ہے، اس وقت کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. ایسے صدقات جو مخفی ہوتے ہیں وہ انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتے ہیں اور انسان کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں، مصائب اور مشکلات دور ہو جاتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقہ کی بہت عجیب و غریب تاثیر ہے. اگرچہ یہ صدقہ کوئی فاجر و فاسق کر رہا ہو، کوئی اللہ کا سخت نافرمان کر رہا ہو، یعنی ایک شخص کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، پھر اس کو احساس ہوا، اس نے صدقہ شروع کر دیا. اگر کوئی ظالم بھی کر رہا ہو، اگرچہ کوئی کافر بھی صدقہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے اس کی مصیبتوں اور مختلف قسم کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں. یعنی اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے. اور مومن کے لیے تو صرف دنیا میں آسانیاں نہیں، موت کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے. اور 3 چیزوں کو خاص طور پہ صدقہ جاریہ، نفع مند علم اور نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے. تو مرنے والوں کو بھی صدقہ فائدہ دیتا ہے، جو اپنے گزر چکے ہیں جتنے بھی اوپر تک، ان سب کے لیے بھی انسان کرے. اور پھر یہ کہ اپنے لیے بھی، اور خاص طور پر جیسے وہ ایک صحابی کی والدہ فوت ہو گئی، آ کے خاص پوچھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں، ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے، یعنی یہ لگا ہوا باغ میں اپنی والدہ کے نام کرتا ہوں. کتنے بڑے بڑے دل تھے ان صحابہ کرام کے. اور ایک اور روایت میں آپ نے پانی کا صدقہ کرنے کو کہا تو انہوں نے والدہ کے نام پہ کنواں کھدوا دیا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھا دیتا ہے، قبر کی گرمی اور آگ کو بجھا دیتا ہے، اور قیامت کے دن تو وہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. یعنی جتنی دیر حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اس کا امبریلا اس کا اپنا صدقہ ہوگا. یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے کہ جس میں کوئی چیز، خواہ میٹھی روٹی، پیاز یا اسی طرح کی کوئی چیز صدقہ نہ کرتے، یعنی کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے تھے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، ایک تو عرش کا سایہ آتا ہے اور ایک اپنے سائے میں جگہ دے گا، وہ پوشیدہ صدقہ کرنے والے ہیں. اور پھر اسی طرح جہنم سے بچانے کا ذریعہ چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دے، اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے. حضرت حذیفہ کی روایت ہے، اور اسی پر اس کا اختتام ہو کہ اللہ ہی کی خاطر، نیت میں کوئی خرابی نہیں آئی، تو اس کا اختتام اگر اس پر ہو تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. اب ایک اور صدقے کی قسم ہے جو افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ افضل الصدقۃ جہد المقل وابدأ بمن تعول. کم مال والے کی محنت کا صدقہ، یہ بھی افضل صدقہ ہے. جہد کہتے ہیں انتہائی قدرت اور طاقت کو، یعنی ایک شخص مال کم رکھتا ہے، بہت تھوڑا مال ہے اس کے پاس، اس میں سے بھی وہ دیتا ہے. انسان کی زندگی مختلف حالتیں آتی ہیں، کبھی زیادہ ہوتا ہے انسان کے پاس، کبھی تھوڑا ہوتا ہے. جب زیادہ ہوتا ہے تو انسان دیتا رہتا ہے کہ ہے میرے پاس، لیکن جب تھوڑا رہ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے اب اپنے لیے بھی تو چاہیے ہوگا نا، اب کافی ہو گیا، ساری زندگی دیا ہے اور اب اپنے بڑھاپے کے لیے رکھو. نہیں، اگر اس میں سے بھی انسان دیتا ہے تو اب اس کا ثواب پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہر انسان کی حالت دوسرے سے مالی لحاظ سے بھی مختلف ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، اور فطرتاً بھی ہر شخص کی نیچر فرق ہوتی ہے. تو جو شخص یعنی جہد المقل، جس کے پاس جسمانی طاقت ہی نہیں ہے، بہت قلیل رہ گئی، کچھ کر نہیں سکتا، یا اس کے پاس مال کم ہے، یا یہ ہے کہ مشکل سے کمائی کرتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے محنت کر کے، تو وہ بہترین صدقہ ہے. صحابہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے، لیبرر ورک کرتے، اور ایک مد غلہ یا کھجور حاصل کرتے جسے ہم صدقہ کر دیتے.
لیکن آج بہت سو کے پاس لاکھوں درہم و دینار موجود ہیں، یعنی صدقہ کرنے کی نیت سے کمائی کرتے. اور اس میں صرف مرد نہیں، صحابیات عورتیں بھی کچھ نہ کچھ بناتی کرتی، اپنے ہاتھ سے کچھ کمائی کرتی اور پھر اس میں سے صدقہ کرتی. آپ نے فرمایا تھا، ازواج سے فرمایا تھا سب سے پہلے تم میں سے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے. تو ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ملا کے دیکھتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ دیتی تھی، یعنی خود کمائی کر کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو ان کے لیے سورس آف انکم نہیں تھا کوئی. تو جو بھی ہمارے پاس وسائل ہوں، ہماری صلاحیتیں ہوں، ان کو استعمال کر کے ہمیں صدقہ دیتے رہنا چاہیے، ہر شکل میں، چاہے مال ہو چاہے ہنر. کسی کو ہنر سکھا دینا، کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دینا، کسی کو پڑھا دینا. اور اسی طرح جہد المقل میں یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان میں سے تھوڑی تھوڑی نکالتے رہنا. یعنی بعض اوقات ہم ایک چیز تو دیتے رہتے باقی اپنے لیے ساری رکھتے نہیں، ہر ایک چیز میں سے کچھ ہر قسم کا، کچھ کھانا، کچھ کپڑا، کچھ پیسہ، کچھ اور اپنا ہنر سکھانے کا، یعنی کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ بنا کے. بعض لوگ بڑے اچھے آرٹسٹ ہوتے ہیں، بڑی اچھی کیلیگرافی کرتے ہیں، وہ لکھ کے دوسروں کو دیتے رہتے ہیں، اوروں کے گھر سے جاتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے. تو کیونکہ یہ اپنے ہاتھ کی محنت ہے، یہ اپنی اسکلز کا استعمال کرنا ہے، تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے. پھر اسی طرح بعض خواتین کھانا پکانے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے اچھے کھانے پکا کے کھانا دے سکتی ہیں یا کھانا سیل کر کے اس کی آمدنی میں سے دے سکتی ہیں. پھر یعنی کہ جہد المقل، یعنی جہد لگانا نا، اس میں جہد کی بات آ رہی ہے، محنت مشقت کوشش کر کے کچھ کما کے محنت کر کے پکا کے پھر اس سے اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دینا. بہرحال یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، یعنی ایکسکیوز کسی کے لیے بھی نہیں ہے. پھر پانچویں چیز ہے کہ مال کی ہرس ہو اور محتاجی کا خوف بھی ہو، پھر بھی صدقہ کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے، کیا بہتر ہے صدقہ کرنا؟ آپ نے فرمایا تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا. یعنی بیماری میں تو ہر ایک کرتا ہے، آپ اچھے بھلے ہو پھر بھی صدقہ کرتے ہو، کہ تمہیں مال کی خواہش بھی ہو. یعنی خاص طور پر نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ابھی زندگی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو ایک ایک پائی بچانی ہوتی ہے اپنا فیوچر بلڈ کرنے کے لیے، شادی کرنی، ایجوکیشن ہے، اپنے گھر بنانا ہے، بہت سی چیزیں. تو اس وقت بھی صدقہ کرتے رہنا کہ جب تندرستی ہو، جوانی ہو، مال کی خواہش ہو اور مال جمع ہونے کی امید بھی ہو اور محتاجی کا ڈر بھی ہو کہ اگر نکالا تو پھر اپنا کیا ہوگا. اور اس میں تاخیر نہ کرے، یعنی یہ نہ کہ جب میرے پاس بہت ہو جائے گا تو پھر میں کروں گا، یہاں تک کہ جب روح حلق کو پہنچ جائے تو کہنے لگے اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اب وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا، اب تو اس کو ملے گا ہی. تو بہترین صدقے کا وقت یہاں بتایا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے، اپنی صحت کی حالت میں، اپنی جوانی میں اور اچھے حال میں اور تنگی کے حال میں صدقہ کرنا. تو موت سے پہلے پہلے صدقہ ضروری ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے کچھ اور مدت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو مال کو خیر کے کاموں میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر ڈالے اس سے پہلے کوئی وارثوں کا ہو جائے اور وہ پتہ نہیں اس سے حلال کام کریں یا حرام کام کریں، وہ کہاں استعمال کرے. تو صدقہ کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کا موت کے وقت صدقہ بھی فائدہ دیتا ہے. یعنی جو روز کرتا ہے تو بالکل جان نکل رہی ہے اور وہ دے رہا ہے تو وہ قبول ہو جائے گا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب بالکل انسان جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس صدقے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کنجوس انسان کی اگر جان نکل رہی ہے اور اس وقت وہ صدقہ کرتا ہے یا وصیت کرتا ہے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں کہ جو دینے والے کا ہوتا ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ پوشیدہ دشمنی رکھنے والے رشتے دار کو صدقہ دینا، یعنی جن کے دلوں میں آپ کے لیے حسد ہے، کہیں آپ کی تعریف نہیں کرتے، کبھی ذکر ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے ان سے کوئی خیر و بھلائی کی، بلکہ جہاں موقع ملے گا آپ کا کچھ نہ کچھ کام خرابی کریں گے. تو ایسے لوگوں کو دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتے دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہو. ہڈن انوسٹی ہے، اس کے اندر بغض ہے، عداوت ہے. تو رشتے داروں کو تو عمومی طور پر بھی دینے کا ثواب ہے ہی، کیونکہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اور یہ حسن سلوک رزق اور عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، کوئی بہت نیک نہیں ہوتے، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں.
اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے، اور رشتہ داروں سے مال روکنا نہیں چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کے کسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اس کو دی اور وہ اس میں کنجوسی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، جسے شجاع کہتے ہوں گے، وہ ایسے آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا۔ ایون نان مسلم رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت اسما کی والدہ مشرک تھی، وہ مدینہ میں آئی مالی مدد کے لیے، وہ حضرت اسما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اس وقت، تو آپ نے فرمایا کہ سلی امہ کی، اپنی ماں کو دو، چاہے وہ مسلم نہیں بھی، پھر بھی دو۔ اور آپ دیکھیے کہ جب آپ تالیف قلب کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں تو اس سے دین بھی کتنا پھیلتا ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو انڈیویجلی بھی اور اجتماعی طور پر بھی کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے چیریٹی کے کام کرنے چاہیے، تاکہ اسلام کا ایک اچھا میسج آپ کنوے کر سکیں۔ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں جگہ جگہ پلیٹس لگی ہوتی ہیں کہ کس کی ڈونیشن ہے، کس کی ڈونیشن، ہارڈلی کسی مسلمان کا نام آتا ہے۔ وہ پچھلے دنوں مجھے جانا ہوا تو وہاں میں نے لفٹ کے دروازے پر دیکھا کہ کسی خاص بیماری میں کسی مریض کو کچھ چاہیے تھا اور اس کی مدد کی گئی، تو اس کا نام محمد لکھا ہوا تھا، یعنی چیریٹی لینے والے کا۔ تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اس کی تصویر بھی ساتھ تھی اور ساتھ وہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کاش یہ یہاں محمد نام لکھا ہوتا کسی دینے والے کے نام کے ساتھ۔ بہت میرے دل کو تکلیف پہنچی کہ ہمارا امیج یہ ہے، اور ہر شخص لفٹ پہ جا رہا ہے، کھول رہا ہے، وہ تصویر سامنے آ رہی ہے اور محمد لکھا ہوا ہے کہ آپ کی چیریٹی نے اس کو فائدہ دیا۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان قوم کے بھی اپنا امیج درست کرنا ہے، اور کمیونٹی کے فائدے کے ایسے پروجیکٹس مل کے، کیونکہ وہ کمیونٹی کے پروجیکٹس ایک دو بندے نہیں کر سکتے اللہ کہ ان کے پاس بہت ہی کچھ ہو، ورنہ یہ ہے کہ مل کے اگر آپ کام کریں تو اس سے آپ کے جو اسلاموفوبیا کے شکار ہیں نا، اس سے باہر نکل آئیں گے۔ ان مسائل کا شکار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، لیکن جب آپ کا امیج یہ ہو کہ یہ صرف لینے کے لیے آئے ہیں یہاں اور یہ صرف اپنے فائدوں کے لیے آئے ہیں، جو کہ بہت سے لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، نہ ہماری ذات کے لیے اچھی ہے اور نہ ہماری دین کے لیے اچھی ہے۔ نمبر 7، پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سعد کہتے ہیں، یہ سعد بن عبادہ ہے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کون سا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا۔ اور یہ کسی کو بھی، چاہے جانوروں کو پانی پلانا ہو، چڑیا پرندے کو پلانا ہو، انسانوں کو پلانا، حیوانوں کو پلانا۔ وہ ایک عورت بخشی گئی تھی جو کہ انتہائی گناہگار تھی، صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، جو اس نے مشقت سے کنویں کے اندر اتر کے دوبارہ اپنے موزے میں پانی بھر کے لا کے پلایا تھا۔ یعنی اس حد تک صدقہ اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو ان دنوں مدینہ میں پانی ویسے بھی نایاب تھا، کم تھا، تو اس لیے آپ نے سقی الماء کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس سے مطلب نہیں کہ جہاں بہت پانی ہے وہاں آپ ضرور پانی ہی دیں، جہاں پانی کی ضرورت ہے پانی دیں، جہاں دودھ کی ضرورت ہے دودھ دیں، جہاں دوائی کی ضرورت ہے دوائی دیں، یعنی لوگوں کو جس چیز کی شدت سے حاجت ہے وہ آپ خرچ کریں۔ لیکن پسندیدہ صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پانی پلانے کے بارے میں پوچھے گا بھی کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے اسے پانی نہیں پلایا، وہ کہے گا کہ یا رب تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تو اس ضرورت مند کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ کہ کسی کو بھی اگر پانی پلاتے ہیں آپ اور کنواں کھدواتے ہیں یا کولر لگواتے ہیں یا ہینڈ پمپ لگواتے ہیں یا کوئی نہر کھدوا دیتے ہیں، یا جہاں بہت سے لوگ رہتے ہوں، جیسے بعض اوقات ہاسٹلز ہوتے ہیں، پانی نہیں ہوتا، ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں، یا ویسے کوئی پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پانی کا بل ہی پے کرنا ہوتا ہے۔ بعض ایسی مساجد ہیں کہ جہاں پانی کا بل آتا ہے، تو اگر آپ اپنے ذمے خاموشی سے لے لیتے ہیں کسی ایک مسجد کے پانی کا بل ادا کرنا، یا کچھ لوگ مل کے وہ بل منتھلی پے کر دیتے ہیں، تو بہترین صدقہ ہے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نمازی آئیں گے، پیئیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس پانی سے کتنی خیر جاری ہوگی، وہ سارا آپ کے حصے میں آ جائے گا۔ اور اس کے برعکس جو پانی روکے اس کے لیے شدید وعید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا ہی نہیں کہ جو دوسروں سے پانی روک لیں، مسافروں سے خاص طور پر۔ اور پانی پلانے والے کو دعا بھی دینی چاہیے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اللہ جو مجھے کھلا رہا ہے تو اسے کھلا، اور جو مجھے پلا رہا ہے تو اسے پلا۔ پھر اسی طرح صدقے کی کچھ اور اقسام ہیں، جیسے آپس میں صلح کروانا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ یعنی مالی صدقات کے علاوہ، چیزوں کے علاوہ لوگوں کے درمیان محبت پیار کے تعلقات قائم کرنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا آپس میں صلح کرانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، گھر بن جائیں، آپس میں جڑ جائیں، ہسبینڈ وائف، رشتے داروں میں محبتیں پیدا ہو جائیں، اس سے کتنی خیر پھوٹ سکتی ہے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صرف اپنے چیریٹی کے کام کرتے رہتے ہیں اور گھر میں لڑائی ڈال بیٹھتے ہیں یا رشتے داروں میں، تو اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا صورت حال ہے۔ تو نہیں، اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ بعض صحابہ نے اس کو ایک تجارت کہا کہ یہ ایک بزنس ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کو معاف کرنے کی تلقین کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، یعنی اس کام کو اپنے ذمہ لے لو، کیونکہ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں کاؤنسلنگ میں، تعلقات کو بحال کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کر کے جوڑنے میں، اور پھر یہ ہے کہ اپنا قیمتی وقت بھی تو انسان اس میں لگاتا ہے نا، اپنی جان لگاتا ہے اس میں، کیونکہ روٹے ہوئے لوگوں، ناراض اور غصے والے لوگوں کو سمجھانا یہ جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور اس میں بڑا وقت آپ کا بعض اوقات لگ جاتا ہے۔ لیکن جب بچھڑے ہوئے دل آپس میں ملتے ہیں اور جو خوشی ان کو حاصل ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو خوش کر دیتا ہے۔ 9ویں چیز بہترین کمائی کیا ہے؟ یہ نفقات میں سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، جبکہ وہ خیر خواہی سے کام کرے، سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرے، یعنی آپ محنت کرتے ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، پورا کام کرتے ہیں، یعنی جس کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی لیبرر ہے، کچھ بھی، اور خود اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت داؤد جو بادشاہ بھی تھے، اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام تجارت کرتے، اور اس کے بعد تجارت میں مشغولیت صرف اس لیے تھی کہ خیر کے کام کر سکیں۔ خواتین بھی صدقہ کرنے کے لیے کاروبار کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو تھی، ان کے بچوں کی ماں تھی، وہ ہاتھ کے ہنر سے کمائی کیا کرتی تھی اور اس میں سے خرچ کرتی تھی۔ حتیٰ کہ ہمیں حج میں بھی تجارت کی اجازت ہے، کام کر کے کچھ کمانے کی اجازت ہے کہ انسان اپنا بھی خرچ نکالے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، لیکن صرف تجارت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ حج کے لیے جائیں، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ کچھ کر کے اس میں سے کما لیں۔ اور سچا تاجر جو ہے قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اتنا بڑا مقام ہے اس کا۔ 10ویں چیز ہے افضل کمائی جو ہے وہ مقبول تجارت ہے، یعنی مقبول تجارت اور انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا، یہ بہترین کمائی ہے۔ یعنی جاب بھی اچھی چیز ہے، لیکن بزنس اس سے زیادہ پسندیدہ ہے دین میں، اور پھر اسی طرح محنت مزدوری کرنا۔ اور اچھا بزنس وہی ہے جس میں سچائی اور امانت داری ہو، جھوٹ بولنا نہ ہو، دھوکہ دینا نہ ہو، سودے کا عیب نہ چھپایا جائے، ملاوٹ نہ کی جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، زیادہ قسمیں نہ کھائی جائیں، اور خرید و فروخت کو نرمی سے کام لیا جائے، گاہک کو چھوڑ دیا جائے، ضرورت مند کو مفت بھی دے دیا جائے، کیونکہ اللہ ایسے شخص پہ رحم فرمایا، آپ کی دعا ہے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت، تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے، یعنی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ 11ویں چیز بہترین رزق کون سا ہے؟ فرمایا خیر الرزق الکفاف، جو ضرورت کا ہو، کیونکہ بہت زیادہ بھی انسان کے پاس ہونا اس کو بعض اوقات اسپوائل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی، اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پہ قناعت کی دولت عطا کی۔ تو کفاف کیا ہے کہ انسان کے پاس اتنا ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کی بھوک مٹ جائے، اس کا سطر ڈھانپا جائے، اس کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ ہو۔ اور اس میں بھی ایک طرح سے کمانے کی اور اپنی ضروریات پوری کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور قناعت ہوتا ہے کنٹینٹمنٹ، یعنی جو اللہ نے دیا اس سے خوش رہنا، اس پہ شکر ادا کرنا۔ کیونکہ بہت سے لوگ، آپ یقین کریں، ان کے پاس بہت بھی ہوتا ہے لیکن ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بہت زندگی مشکل ہو گئی ہے، یہ مشکل ہو گیا، وہ مشکل ہو گیا، حالانکہ کام چل رہا ہوتا ہے ان کا۔ اس کی بجائے اگر وہ پازیٹو الفاظ بولیں، شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ہے ضروریات پوری ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے دنیا ساری کے حالات تنگ ہو گئے کووڈ کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کھانے کو دے رہا ہے، وہ رہنے کو دے رہا ہے، اللہ نے ضروریات پوری کی ہے۔ کیا ہوا اگر آپ کے پاس بہت ایکسٹرا اب نہیں ہے، کم رہ گیا، اس میں سے تھوڑا سا نیچے آ گیا، لیکن آپ محتاج نہیں ہوئے، کتنی شکر کی بات ہے۔ آپ اس کو بیٹھے رو رہے ہیں کہ وہ اتنا پہلے ریٹرن ہوتا تھا، اب وہ اس سے آدھا رہ گیا، چھوڑے اس کو، شکر ادا کریں گے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی انسان کو دیا اس سب کے اوپر راضی رہنا جو ہے،
یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہونا، اور دنیا کو اپنا ہم و غم نہ بنائے کہ اگر نہیں ہے تو انسان اسی میں روتا رہے کہ یہ نہیں. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی ماں باپ کے بچے، ایک بہت اوپر چلا جاتا ہے، ایک بہت مشکل میں ہوتا ہے. اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، ایک کو یہاں رکھا، ایک کو یہاں رکھا. اب جو نیچے ہے وہ obviously پریشان رہے گا. نہیں، یہ نہ کہے کہ وہ اس بڑے کو دیکھ دیکھ کے جیلس ہو، یہ کہے کہ اللہ نے میرے حق میں یہی پسند، میرے حق میں یہی بہتر ہو، میرے لیے اسی میں ہی خیر ہے. تو بہرحال انسان اللہ کے راستے میں دے، محنت کرے، اور اللہ ہی کی خاطر دے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں دے، اور دعائیں بھی کرتا رہے ساتھ. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. پاکیزہ رزق کی دعا کریں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور پھر فقر سے پناہ بھی مانگے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں یا رب، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. تو بہرحال انسان اللہ کے دیے پہ راضی رہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ مطمئن ہو، نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، دنیا کا حریص نہ ہو، دنیا کا لالچی نہ ہو، دنیا کا کتا نہ بنے، اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ دوڑتا رہے. اپنی زندگی کے مقاصد اس سے اعلیٰ رکھے، کیونکہ حرص اور لالچ جو ہے وہ دین کو بھی نقصان دیتے ہیں اور انسانی تعلقات کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. انسان محنت کا عادی ہو، کیونکہ بہترین رزق یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور کوشش کرے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. اور کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے کہ انسان جو بھی کرے اچھی نیت، اچھے ارادے سے کرے، خود کو فائدہ پہنچائے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عشرے میں بھی اور ساری زندگی میں بھی زیادہ سے زیادہ بہترین، اللہ کے پسندیدہ ترین کام کر سکیں.